ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک پرسکون گھاس کے میدان میں لیلی نام کی ایک بطخ ماں رہتی تھی۔ وہ اپنے 7 چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دھوپ والی صبح لیلی نے اپنے چھوٹے بچوں کو تیراکی کے لیے قریبی تالاب میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جوش میں بطخ کے بچے اپنی ماں کے پیچھے لپکے۔ چمکتے ہوئے تالاب تک پہنچنے کے بعد لیلی نے اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھیلنے اور شکار تلاش کرنے کی اجازت دی۔ تاہم چھوٹی ڈیزی، جو ان میں سب سے چھوٹی بطخ تھی، وہ سب سے زیادہ متجسس تھی۔ بے چین ڈیزی نے خود ہی تالاب میں دور تک جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈیزی اپنی ہی دھن میں تیرتی رہی جب تک اسے احساس نہ ہوا کہ وہ بہت دور چلی گئی ہے۔ اب ڈیزی گھبراہٹ سے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو رو رو کر ڈھونڈ رہی تھی۔ خوف کے مارے ڈیزی نے لرزنا شروع کیا، جس کی وجہ سے پانی میں بھی لہریں بننے لگیں۔ اچانک فن نامی ایک چاندی کی مچھلی پانی سے باہر نکل آئی۔ بطخ کے بچے کو خوف زدہ دیکھ کر اس نے تیر کر قریب آ کر پوچھا، ارے چھوٹے بچے، تم اتنا کیوں کانپ رہے ہو؟ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ ڈیزی نے اپنی پریشانی کی وضاحت کرتے ہوئے اعتراف کیا، میں اپنے گھر والوں سے بغیر اجازت کے بھٹک گئی ہوں۔ چاندی کی مچھلی فن نے پریشان کن صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے ڈیزی کو یقین دلایا، اچھا تم رو نہیں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ فن نے اپنے تمام سمندری جانوروں کو مدد کے لیے پکارا۔ سب سے پہلے ٹوبی نامی ایک چالاک کچھوا ڈیزی کی طرف تیرا، اس کی آنکھوں میں ہمدردی بھری ہوئی تھی۔ ٹوبی نامی کچھوے نے سب سے پہلے تالاب کے تمام باشندوں کو جمع کرنے اور ڈیزی کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے ایک سرچ پارٹی کا اہتمام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جلد ہی ڈیزی کی ماں کو تلاش کرنے کا نوٹیفیکیشن تالاب کے درمیان گونج اٹھا۔ یہ بات عقل مند بوڑھے مینڈک کے کانوں تک پہنچی۔ مس ٹرٹل اور مسز سوان کی کوششوں سے جانوروں کا ایک بہت بڑا گروپ لیلی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ مسٹر آؤل اور مددگار مسز اسکوائرل بھی اس تلاش میں شامل ہو گئیں۔ اپنے پورے سفر کے دوران ڈیزی کا سامنا بے شمار جانوروں سے ہوا جو وہ پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ اگرچہ ان کی ظاہری شکلیں کافی خوفزدہ تھیں، لیکن ہر ایک مخلوق جس سے وہ ملتی تھی اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہاں سب اس کی مدد کریں گے۔ گھنٹوں کی مسلسل تلاش کے بعد آخر کار انہوں نے لیلی کو تالاب کے کنارے بے چینی سے انتظار کرتے پایا۔
ڈیزی جلدی سے اپنی ماں کے گلے کود گیا اور ساروں قطار رونے لگا۔ للی کی آنکھوں میں راحت اور شکر کے آنسو بھر آئے۔ وہ بہت خوش تھی کہ ڈیزی واپس آ گیا۔ ہر مخلوق نے ڈیزی کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والدین کی اجازت کے بغیر دوبارہ اکیلے کہیں مت جائے۔ اس دن کے بعد سے ڈیزی اپنی ماں سے بغیر اجازت کے کبھی دور نہیں گئی۔ اب ڈیزی خاندان اور ذمہ داری کی اہمیت کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اسی طرح کھوئی ہوئی بطخ کی کہانی جنگل کے تمام جانوروں کے درمیان ایک زبردست کہانی بن گئی، جو انہیں خاندان کی قیمتی اہمیت اور اتحاد میں پائی جانے والی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری: والدین کی اجازت کے بغیر ان سے دور نہ جائیں۔